अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, सुलह का मौसम शुरू हो चुका है। जो लोग नाराज़ थे उनको मनाया जा रहा है। इससे पहले तो हम ये सुनते थे कि जी ईद का मौका हो तो ईद के मौके पर कोशिश यही होती है कि अगर कोई रूठा हुआ है, कोई नाराज़ है, किसी से आपको कोई नाराज़गी है तो उसको एक तरफ रख के उनको गले लगा लें और नाराज़गी को ख़त्म कर दें। लेकिन सियासी जब मैदान सजता है और जब सियासी पारा इतने उरूज पर होता है कि जितना कि अब है, तो फिर सियासी हरीफ एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने को भी तैयार हो जाते हैं। नाराजगियां जहां पर होती हैं, जहां पर शिकवे होते हैं, उन शिकवों को दूर करने की कोशिश की जाती है और यही हुकूमत कर रही है। और ये हुकूमत ने उस वक्त से ज़रा ज़्यादा करना शुरू कर दिया है कि जब तहरीक अदम एतमाद हकीकतन पेश कर दी गई। पहले तो यह था कि सिर्फ कहा जा रहा है, एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है, सिर्फ मुलाकातें हो रही हैं। कभी जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब जाकर काफ लीग से मुलाकात कर रहे हैं और आपस में बस ये मुलाकातों का सिलसिला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है और ये पहले भी कई मरतबा शिकस्त का इनको सामना करना पड़ा कि जब सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब होना था या जब कोई बिल पेश होना होता है तो वो भी पास हो जाता है, खासतौर पर सेनेट में, जिस तरह के स्टेट बैंक का तरमीमी बिल पास हुआ। तो ये तमाम वो मिसालें हैं जो दी जा रही थी। लेकिन अब हुकूमत के लिए क्रिटिकल टाइम है। हुकूमत अगर नंबर्स पूरे भी हैं, हुकूमत के अगर खिलाड़ी पूरे भी हैं, तो उनको डिलीवर करना है। डिलीवर किए बगैर अगर ऑन पेपर टीम कितनी ही अच्छी, कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर ऑन फील्ड डिलीवर ना करे तो उन तमाम खिलाड़ियों का और नामी गिरामी खिलाड़ियों का और मजबूत मुस्तहकम टीम का भी कोई फायदा नहीं है। आज तो बल्कि शेख रशीद अहमद साहब ने भी ये कह दिया, उन्होंने कहा जी 5 अरकान असेंबली वाले लोग भी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये हम सब बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि जी 5 मेंबर्स किसके हैं, और जब ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं तो किसके हवाले से कह रहे हैं। और जो इत्तेहादी कहते हैं कि हमारे साथ हैं, अब लगता है कि हुकूमत को भी ये खदशा है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये हमारे इत्तेहादी हमारे साथ नहीं हैं। अलीम खान साहब मंजर आम पर आए, फिर उसके बाद बरतानिया चले गए, वहां पर नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर वापस भी आ गए हैं और आते ही यहां पर मुलाकात करने के बाद अब इस्लामाबाद की तरफ बताया गया है कि वो वहां पहुंच गए हैं। सो अब होगा क्या आने वाले दिनों में? शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कह दिया कि जी कोई तरीन ग्रुप नहीं है और कामयाबी हमारी होगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि वज़राए खारजा का OIC वज़राए खारजा का इजलास होना है 22-23 को और तकरीबन 46 का उन्होंने कहा है कि पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पार्टिसिपेशन की कंफर्मेशन दे दी है, तो उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद पर असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। और उनका ये कहना है कि ये फैसला स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को करना है। आज के प्रोग्राम में जी हम डिस्कशन के लिए बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे मौजूद मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है PMLN से अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर बलोच साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है लालचंद मल्ली साहब ने। मल्ली साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आमिर हसन साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लालचंद मल्ली साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये बताइए कि आपकी नजर में क्या सिर्फ जानवर ही न्यूट्रल होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता? जी बड़ी मेहरबानी। ये जुमला कल से बहुत हाईलाइट हो रहा है। न्यूट्रल होने का मकसद ये खान साहब का जो कहने का मकसद एक साइड लेना होता है, एक न्यूट्रल होता है। यानी कि इंसान कभी भी ज़हनी तौर पे जो ये नहीं कह सकता कि मैं बुराई और अच्छाई में तमीज नहीं कर सकता, वो करता है, लेकिन साइड लेता है या नहीं लेता है ये उसकी मर्जी है। जिस कंटेक्स्ट में इसको उछाला जा रहा है, तो इसी तकरीर में खान साहब ने ये कहा था कि अपोजिशन जो है इदारों को कंट्रोल करना चाहती है। वो फॉरेन पावर्स को के जरिए वो चाहती है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती और सरहदों की सलामती के जामिन है, उनको वो मातहत करना चाहते हैं। इस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हम इदारों को ठीक करेंगे। और उसी तकरीर में भी खान साहब ने कहा था कि जो ये इदारे हैं, हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान अभी तक कायम और दायम है। अगर ये करप्ट टोला जो 35 सालों से हुकूमत और पाकिस्तान को लूट रहा है, अगर इनको मौका मिलता तो पाकिस्तान की सलामती खतरे में होती। तो न्यूट्रल होने, मेरी बात आपको बात ऐसे समझ में नहीं आएगी ना। जी जी जी, न्यूट्रल होने का मकसद ये है कि आप साइड ना लें। यकीनी तौर पे आपके जहन में भी, अगर आप सियासत करते होंगे तो आपके जहन में कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा। साइड लेते हैं नहीं लेते हैं ये आपकी अपनी मर्जी होती है। अच्छा, तो फिर यानी कि जो न्यूट्रल ना हो वो जानवर है? देखिए, अब आप उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहे हैं। जानवर का मकसद ये होता है कि जानवरों को ये नहीं होती है फिक्र के
کیا گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں، وہ کسی کے فیور یا اگینسٹ میں نہیں ہوتے. تو اس کو اس کنٹیکس میں آپ نہ لے جائیں. یہ کنٹیکس ویری مچ کلیئر ہے. یہ پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے، اور جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ لوگ آپ بھی ایگری سمجھتے ہیں. کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے کہ جی جو انسان ہے اس کو اچھے اور برے کا پتہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ پھر نیوٹرل نہیں ہوتا، اور نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے. تو اگر کوئی ذہنی طور پہ ہاں دیکھیں جی، تو اگر دیکھیں کوئی دیکھیں ذہنی طور پہ اس کا دیکھیں مطلب ہے کہ اگر کوئی نیوٹرل ہے تو وہ ذہنی طور پہ جانور ہے. نہیں، نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ کوئی نیوٹرل نہیں ہو سکتا. اس کو برے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. وہ کسی کی سائیڈ لیتا ہے یا نہیں لیتا، یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لال چند صاحب، گزشتہ ہفتے میلسی میں تقریر کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم یوکرین اور رشیا کا یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں ہم نیوٹرل رہے. دیکھیں، اسی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہمیں جو اپنا یورپین یونین ہے ان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا. وہ اسی طرح کے لیٹر انڈیا کو نہیں لکھے جاتے جہاں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. رشیا اور یوکرین کے معاملے میں انہوں نے کہا، وہ دیکھیں میں نے وہی کہا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا. انہوں نے کہا کہ ہم امن کے ساتھ ہیں، ہم نہ رشیا کے ساتھ ہیں نہ امریکہ کے ساتھ ہیں، ہم امن کے ساتھ ہیں. اچھائی اور برائی، جنگ اور امن میں عمران خان نے امن کو سلیکٹ کیا، عمران خان نے پیس کو سلیکٹ کیا، اور ہم پیس کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب ہم نے یہ بات کہی تھی، جب ہم نے یورپین یونین کے خلاف بھی بات کی آئی تھی، گاٹ دا پوائنٹ. جی، میں علی گور بلوچ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. جی، علی گور بلوچ صاحب، سب سے زیادہ آپ تکلیف اپوزیشن کو اس دن رات میں وہاں پارلیمنٹ لاجز میں موجود بھی تھے، اور آپ نے کہا بھی کہ میڈیا والوں ان کی ویڈیو بناؤ. تو اس رات کو جو ہوا اور انصار الاسلام کے وہاں پر لوگ موجود تھے، تو آپ کی نظر میں کیا وہاں پر ہونا ان کا مناسب تھا، ٹھیک تھا، جو پارلیمنٹ لاجز پارلیمنٹیرینز کے لیے ہے یا ان کے مہمانوں کے لیے ہے، نہ کہ یہ کہ اس طرح کی کسی تنظیم کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی ممتاز، ابھی آپ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، لال چند صاحب سے بات کر رہے تھے، اور ہمارے کولیگ بھی ہیں. تو جب انسان کے پاس جواب کوئی نہ ہو تو وہ پھر اسی طرح سے لیت و لال سے کام لیتا ہے. بلکہ اگر یہ تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ نالج رکھتے ہیں پولیٹکس میں، ان کو عبور ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جواب ہوتا تو آپ کو دیتے. وہ نیوٹرل والی بات کا، اس نیوٹرل والی بات پر تو تمام میڈیا نے کل، اور آج بھی میں بھی دیکھ رہا تھا نجی ٹیلی ویژنز پر، مطلب ہے کہ کوئی ایک نہیں، میرا خیال ہے 30-40 کلپ انہوں نے نکالے ہوئے تھے عمران خان پہ، جہاں پر وہ نیوٹرل ہونے کا بھاشن دے رہے تھے. ٹھیک ہے. اور کل انہوں نے اپنی سپیچ میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ مطلب ہے کہ وہ جانور ہوتا ہے. تو ظاہر ہے دو ہی چیزیں، یا تو وہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں لوگ اتنے بچے نہیں ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں، اور جن کے بارے میں کہا وہ بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جس طرف ان کا اشارہ تھا. یا تو وہ انہیں کہہ رہے تھے، یا پھر وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے. تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. مطلب ہے کہ ان دو شخصیات ہیں، یا تو وہ پھر اپنے آپ کو وہ مطلب ہے کہہ رہے تھے، چونکہ انہوں نے یہ بھی تو کہا نا کہ ہم یوکرین میں نیوٹرل ہو گئے، ہم فلان جگہ پر نیوٹرل ہو گئے، ادھر ہمیں نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ تو 1 درجن سے زیادہ کلپ ہیں جدھر وہ نیوٹرل ہونے کا بھاشن دے رہے ہیں. پھر 1 درجن سے زیادہ کلپ ہیں جدھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. تو اب پتہ نہیں عمران خان صاحب کی کس بات پہ یقین کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے، کون سے نیوٹرل پہ کر لیں یا نان نیوٹرل پہ کر لیں. اچھا، وہ انصار دوسری الاسلام کی گزارش طرف میں یہ آئیے گا. کروں گا. ہاں جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ علی ممتاز، اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے. آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں وہ درست کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کٹھے، ان کے پاس نمبر آف گیم ہی نہیں پورا، یہ تو بس ایسے ہی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ روز ٹی وی چینل پر آ کر ہمیں ڈچ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ عدم اعتماد لاتے کیوں نہیں ہو، عدم اعتماد لے کر آؤ نا، کیوں نہیں لا رہے ہو. یہ لبو لے جاؤ. اس سے بھی زیادہ سخت اور مذاق اڑانے والا ہوتا تھا. عدم اعتماد آ گئی. جو وزیر اعظم 3.5 سال اس عوام کو گیس، بجلی، ادویات، چینی، آٹا، گھی کے مہنگا ہونے پر نہ گھبرانے کے بھاشن دیتا تھا، 15 منٹ میں گھبرانا شروع ہو گیا. اس گھبراہٹ کے عالم میں ہمیں گالیاں بھی دے رہا ہے. اس گھبراہٹ کے عالم میں ہماری خواتین کو بھی گالیاں دے رہا ہے. اس گھبراہٹ کے عالم میں بھاگم بھاگ لوگوں کی مزاج پرسی کے لیے کبھی لاہور پہنچ جاتا ہے،
کبھی MQM کے جن کو مطلب ہے کہ جو بیچارے کھپتے رہ گئے تادی کہ آپ نے کمٹمنٹس کی تھی, ہمیں کوئی ایک وزارت دینی تھی, ہمارے ترقیاتی کام تھے, وزیر اعظم کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا ان کی بات سننے کے لیے. آج ان کے دروں کے اوپر منتیں کرنے کے لیے بھی اس گھبراہٹ کے عالم میں فوراً پہنچ گئے, اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں پولیس کو غنڈہ گردی کرنے کے لیے لاجز پر دھاوے کے لیے بھیج دیا. دیکھیں ہر جگہ کے کوئی رولز آف بزنس ہوتے ہیں علی ممتاز, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ادھر پارلیمنٹ لاجز ایک نہیں, وہ تقریباً 500 کے قریب لوگوں کی رہائش گاہ ہے, جس میں آپ دیکھ لیں کہ میل پارلیمنٹیرین بھی ہے, فیمیل پارلیمنٹیرین بھی ہے, اور جتنے پارلیمنٹیرین ہیں موسٹلی کی فیملیز ادھر آئی ہوئی ہوتی ہیں جب سیشن یا جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز. اب جیسے کہ عدم اعتماد موو ہوئی ہے تو سارے لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں, تو ان کے موسٹلی فیملیز آئی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلے نماز پڑھ کے میں نکلا ہوں, سامنے میں نے پولیس کے DIG کو اور SSPs کو کھڑے ہوئے دیکھا, ساتھ ان کے پولیس, اور لوگ بیچارے بچے سہمے ہوئے. میں نے ادھر خواتین گزر رہی ہیں, وہ حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں یہ کیا چکر چل رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ کو کیا مسئلہ, مجھے خود نہیں اندازہ تھا. انہوں نے کہا جی کہ ادھر ہم کوئی مولانا صاحب کے بندے ہیں تو ہم ان کو اریسٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ کیا طریقہ, میں نے کہا قانون جہاں تک میرے نالج میں ہے آپ سپیکر کی اجازت کے بغیر اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی آپ اگر کسی بندے کو گرفتار کرنے آئے ہیں تو ویلکم. آپ یہ بتائیں آپ کے پاس سپیکر صاحب کی کوئی آرڈر ہے ریٹن جن کی اجازت لے کر آپ گزرے؟ کہتے وہ تو نہیں ہے. میں نے کہا جو بندے آپ کو چاہیے ان کے ناموں کی لسٹ کوئی آپ کے پاس ہو؟ کہتے وہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا جو بندے آپ لینے آئے ان میں سے کوئی ریکارڈڈ بندہ ہے, کوئی کرمینل والا ہے, تو مجھے اس کا نام بتا دے تاکہ ہم آپ کو ویریفائی کر کے بتا دیں کہ وہ بندہ اندر ہے لاجز کے نہیں ہے. آپ ادھر سے باہر چلے جائیں, ادھر گیٹ پر جا کر کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو کوئی چور ڈاکو مطلوب ہوگا ہم آپ کو گیٹ تک لے کر آتے ہیں اگر وہ لاجز کے اندر موجود ہے تو. لیکن آپ اس طرح سے بدماشی, ہیراسمنٹ, فیملیز کو ہراس کرنا, انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یقین کریں ایسے انہوں نے ہاتھ کیا, انہوں نے ہاتھ مجھے ایسے کیا, آپ آگے سے ہٹے, اپنے وہ کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ اوپر چڑھ جائیں. پھر میں نے میڈیا پر بھی بات کی اور MNA ہمارے سینئر بھی آ گئے. پھر جو لاج کے آگے تماشا ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا, خواجہ صاحب رفیق کا پاؤں زخمی ہو گیا اور ہمیں دھکے دے کے وہ اندر گھس گئے, جس میں خواتین تھی جس لاج کے اندر, جہاں فیملی تھی اور غنڈہ گردی. مجھے یہ بتائیں اگر مولانا صاحب کے بندے ادھر وہ تھے 5 بندے, وہ غیر مسلح تھے, ٹوٹل 5 لوگ تھے غیر مسلح تھے. ہر دوسرے تیسرے MNA نے, اکثر لوگوں کی مخالفتیں بھی ہیں, ایشوز بھی ہیں, لوگوں نے اپنے گارڈز رکھے ہوئے اسلحے کے ساتھ ادھر گارڈ. اور میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں, ایک حکومتی الحاقی MNA میں ان کا نام نہیں لیتا, 40 سے 50 گارڈ ہر وقت مسلح ان کے گھوم رہے تھے, کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ یہ ادھر 40 سے 50 گارڈ. میں آپ کو ایسے ماضی میں بھی ہوتا رہا, میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی کی بات, جن کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے گارڈز ہوتے ہیں, ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گارڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, نہیں مطلب میں بات سمیٹ رہا ہوں, جو جن کی وہ جو انہوں نے اپنے کو 5 ایک بندے بلائے غیر مسلح بنائے, اصل میں وہ مدرسوں کے پڑے ہوئے شریف لوگ تھے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور نہ یہ برآمد کر سکے. بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ پولیس سے, اور جو ہمارا طریقہ کار ہے قانونی, ہم ادھر گیٹ کے اوپر پرمیشن لیتے ہیں, کوئی ہمارا مہمان آتا ہے, ہمارے ساتھ ڈرائیورز ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ اپنے سیکٹریز ہوتے ہیں, کوئی ایک آدھ گورنمنٹ ٹائپ آدمی ہوتا ہے کسی کے ساتھ. لیکن جس طرح سے انہوں نے اصل مقصد ڈچ کرنا تھا, اصل مقصد ادھر جگہ گیری کرنا تھا, بدماشی دکھانی تھی, تھریٹ دینا تھا اپوزیشن کے لوگوں کے, یہ سارے ڈرامے کے لیے جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بڑا اب یہ کریٹیکل موڈ ہے. ایک طرف تو وہ اراکین اسمبلی ہیں حکومتی بینچز سے کہ جو آپ کی طرف ممکنہ طور پہ شامل ہونے کو رضامند ہیں, لیکن اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی, ایک حکمت عملی طے کی ہے گورنمنٹ نے. دوسری طرف اتحادی ہیں حکومت کے, جس میں GDA ہے, PMLQ ہے, MQM ہے. اب MQM کو آپ سے بہت سی ریزرویشنز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور گزشتہ 3.5 سال میں وہ اپنی ان ریزرویشنز کا اظہار بھی کرتے آئے ہیں, اور اس میں جو میئر کے پاس اور بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات ہیں وہ اعتراض سب سے زیادہ سر فہرست رہا. اب اگر MQM شامل ہوتی ہے اپوزیشن کے ساتھ تو وہ کچھ گارنٹیز, کچھ ایشورٹیز پہ شامل ہوگی, کیا آپ ان کو وہ گارنٹیز, وہ ایشورٹیز دیں گے؟ کیونکہ انہوں نے وایا PMLN یہ کہا ہے کہ جی ہمیں یہ گارنٹیز, ایشورٹیز لے کے دیں تو پھر ہم آپ سے کوئی نہ کوئی بات طے کرنے کی طرف آتے ہیں. دیکھیں علی ممتاز صاحب,
اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد آئین کے عین مطابق آرٹیکل 95 کے تحت کی ہے، اور اب سب کے لیے ایک کھلا امتحان ہے اور کھلا سوال ہے کہ وہ حکومت جس نے تقریباً 4 سال کے اندر اس سماج کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کی معیشت کا، سیاست کا، اخلاقیات کا، کوئی چیز باقی نہیں بچی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور یہ سب سے بڑی بات اتحادی جماعتوں کے اوپر ہے کہ اگر انہوں نے ان کالے کرتوتوں کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے کالے کرتوت ہیں، ان کے ساتھ الیکشن میں جانا ہے تو ان کی مرضی۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم کے تحفظات کی، دیکھیں ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی سے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میئر کے یہ بہت لوکل لیول کی پالیٹکس کی بات ہے اور اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ سب سے زیادہ اتحاد میں ہم رہے ہیں، ایم کیو ایم ہمارے ساتھ وفاقی حکومتوں میں بھی رہی ہے اور صوبائی حکومت کا مستقل حصہ ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہم نے ہمیشہ معاملات کو ریزالو بھی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے معاملات چھوٹے ہیں، جن کے ساتھ معاملات بڑے ہیں ان کے ساتھ وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بڑا معاملہ کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کہ جو 2018 کے الیکشن میں کراچی میں سیٹیں، جو ان کی سیٹیں بھی تھی وہ چھین کے جس طرح پی ٹی آئی کو دلوائی گئی ہیں، اس کے بعد ایم کیو ایم کس طرح ان کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ مردم شماری کے اوپر ان کی ریزرویشن ہے، اسے ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے سینیٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا گیا اور وزیر قانون بنا کے، اور وہ اپنی پارٹی کو جواب دہ نہیں ہے، مطلب اپنے اتحادیوں کے لوگوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو جو اور ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم آج تک کہتی ہے کہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ آج تک وزیر اعظم کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اپنے اتحادیوں کے گھر جائے، ان کے ووٹ لینا چاہتے تھے، ان کے ذریعے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، لیکن ذہن میں یہی تھا کسی کے بارے میں کہ یہ دہشت گرد ہے اور کسی کے بارے میں یہ ڈاکو ہے۔ یہ تو بھلا ہو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی حکمت عملی کا اور باقی اپوزیشن جماعتوں کے فیصلے کا کہ اب عمران کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لور لور پھرنا پڑ رہا ہے، در بدر ہو گیا ہے، اور اب در بدر ہونے کے بعد در در تو ہوتی ہے، اور وہ ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں، اتحادی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور باقی ہے یہ سب کے لیے اگر پی ٹی آئی کے ممبرز آنا چاہتے ہیں تو آئے۔ علی ممتاز صاحب، آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا، آپ نے فلسفیانہ گفتگو شروع کروا دی کس کی اسٹیٹمنٹ پہ؟ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ پہ۔ لا حول ولا قوت ہے کوئی بات کرنے والی؟ عمران خان ایک بد تہذیب انسان، اور ایک بد تہذیب آدمی کے اوپر کیا گفتگو کی جائے؟ دیکھیں جانور تو سائنس کہتی ہے یہ جو بندہ ہے یہ بھی اینیمل ہی ہوتا ہے، اب اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعی جانور ہے یا نہیں ہے۔ اگر وقت بے وقت وہ گدھے کی طرح ڈھینجا شروع کر دے یا کسی ڈوگی ووگی کی طرح بھونکنا شروع کر دے تو اسے جانور ہی کہا جاتا ہے، انسان نہیں کہا جاتا۔ انسان وہ ہوتا ہے جو تہذیب کا دامن نہ چھوڑے، جو گفتگو ریزنیبل کرے، جو اپنے مخالفین کو ایون دشمنوں کے بارے میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے۔ اپنی زبان سے آپ اپنے ظرف کا بھی پتہ دیتے ہیں، اپنے خاندان کا بھی پتہ دیتے ہیں، اپنی تربیت کا بھی پتہ دیتے ہیں۔ جو شخص لیکن دیکھیں ہم اس میں صحیح آپ نے کہا کہ مطلب فلسفانہ گفتگو میں نہیں جانا، لیکن عامر حسن صاحب ایک انسان ہی تو ہے نا کہ اس کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب اب پرائم منسٹر صاحب ان کی حکومت ہے، ان پر تحریک عدم اعتماد آ جائے گی تو پھر تو وہ برداشت ساری ختم ہو جائے گی نا، پھر تو پھٹ پڑیں گے، تو وہ پھٹ پڑے۔ آپ بھی علی ممتاز صاحب بڑے گھاگ آدمی ہیں، میری بات سنیں، عدم اعتماد اسی طرح ہے جیسے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، یہ آئین کے اندر ہے۔ اس پہ اپنے ٹیمپرا میں اتنا شارٹ ٹیمپرڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ساری بد زبانی اور بد تہذیبی کو سامنے لا کے دکھا دینا ہے۔ کون سا جرم ہو گیا؟ یہ عدم اعتماد کی تحریک محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی پیش کی گئی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، صدر پاکستان سازشیں کر رہا تھا، کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا محترمہ کا کوئی ایک کلپ بتائیں جس میں محترمہ نے کوئی ایسی گفتگو کی ہو کہ جس پہ ہم شرمندہ ہو بطور کارکن اور آج ڈیفینڈ نہ کر سکتے ہو؟ دیکھیں یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہی ظرف کا فرق ہوتا ہے، یہی کردار کا فرق ہوتا ہے، یہی تربیت کا فرق ہوتا ہے، یہی بتاتا ہے کون انسان ہے اور کون جانور ہے۔ یہ زبان بتاتی ہے، یہ طریقہ گفتار بتاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو جس پہ یہ بھی شک ہو کہ کیا وہ انسان ہے، کیا اسے پرائم منسٹر رہنے کا حق ہے، جو سینئر پولیٹیشنز کے بارے میں، ملک کے سابق صدر، ملک کے سابق وزیر اعظم، ملک کے بہترین سیاستدانوں کے بارے میں اور معتبر لوگوں کے بارے میں جس قسم کی گھٹیا زبان درازی کر رہا ہے، جس قسم کے لفاظی کر رہا ہے، قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے،
یہ ہے کیا؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ کسی کو قتل کی دھمکیاں دیں، کسی کو برے برے ناموں سے پکارے، اور یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو، یہ رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ یہ کون سا شخص ہے جسے خود یہ کہہ ٹھیک ہے سکتا عامر حسن صاحب we've got to take a short break over here جی، مجھے بڑی دیر سے بار بار کہا جا رہا ہے ادروائز میں I would have continued the discussion، آپ کی طرف دوبارہ پھر آؤں گا کچھ دیر میں جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ لال چند صاحب، آپ کے جو اتحادی ہیں ان میں کاف لیگ بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، باپ پارٹی بھی ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب نے وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور انتہا سے زیادہ کانفیڈنٹ رہے ہیں آج تک، آج سے پہلے تک میں ان کا صرف کانفیڈنس ہی دیکھتا آیا ہوں، اور انہوں نے بلکہ پہلے سے پریڈکشنز کی ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا ایسے ہوگا ویسے ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اب آج شیخ رشید احمد صاحب نے یہ کہا کہ جی 5 سیٹوں والے بھی ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، تو اب آپ نے کیا یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کے اتحادی بلیک میلرز ہیں؟ مرتضی صاحب، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے ان دونوں بھائیوں کا ریسپانس دینے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیں گے۔ جی، جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے تو ہم کہتے رہے ہیں کہ یس، آپ میں ہمت ہے تو عدم اعتماد لے آئیں، یہ عدم اعتماد لائے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بلکہ عمران خان نے کہا تھا، شروع میں ہی کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ چور کرپ نائل نالائق ٹولہ جو ہے یہ مل جائے گا اور عمران خان سے مقابلہ کرے گا، اور انشاءاللہ ان کا جو یہ تینوں اپوزیشن کے لیڈران ہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ ایک ہی یاد کر سے ان کو ہم آؤٹ کر دیں گے۔ علی گور بھائی نے لاجز کی بات کی تو میں اس پر ذرا لال چند صاحب ایک بات، آپ نے وہ ہم سب نے سنی ہوئی ہے وہ کہانی بچپن میں کہ بھائی تھے 5، ان سب کے آپس میں اختلافات تھے، علیحدہ علیحدہ تھے، جب ان کے سامنے ان کے والد نے وہ 5 سٹکس کو تمام کو اکٹھا کر کے کیا، انہوں نے کہا جی اس کو توڑ کے دکھاؤ، وہ توڑ نہیں سکے، تو آپ نے کہا جی سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کا ہاؤس ان آرڈر ہے اور اگر آپ کی پارٹی کے ممبران ان آرڈر ہیں، آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں، تو چاہے اپوزیشن جو ہے وہ آج کیا ہر تیسرے مہینے اکٹھی ہو جائے اور ایک تحریک عدم اعتماد لے آئے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، تو آپ کے اپنے اندر فلاز ہیں جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ ممتاز صاحب، میں نے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ 2 منٹ دیں گے تو میں آپ کا سوال کا جواب دے پاؤں گا، آپ 3 ہو جائیں گے میں اکیلا ہو جاؤں گا تو اس طرح میں جواب دینا نہیں پاؤں گا۔ جہاں تک علی گور صاحب نے بات کی پارلیمنٹ لاجز کی، یہ پارلیمنٹ لاجز کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اپوزیشن نے اس پہ حملہ کروایا، ایک پرائیویٹ فورس جو آئین کے تحت منع ہے، نہیں بن سکتی، انہوں نے ایک پرائیویٹ فورس لے آئے، یہاں پہ فیملیز تھی، خواتین تھی، ان کو ہراساں کیا، اور جب ایکشن ہوا تو انہوں نے اپنا رنگ دکھایا اور اپنی اس پہ سیاست چمکائی۔ اب آ جائیں آپ الائز پہ، اب بار بار الائز کی بات کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ الائز ہمارے انٹیکٹ ہیں، الائز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی تک کسی بھی ہمارے الائی نے ان کو نہیں کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کے پیر پڑ رہے ہیں، پیر چھو رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ جہاں تک ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، دیکھیں ایم کیو ایم گزشتہ کئی سالوں سے چلاتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، چلیں ان کو شکایت ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ ان سے ان کو کم ملا یا وہ نہیں ملا لیکن جو بھی ملا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے۔ ایم کیو ایم بیسیکلی شہری جماعت ہے، کراچی کی بات کرتی ہے، تو وہاں پہ ہم نے 1100 ارب روپے ہمارے وہاں پہ انویسٹ ہو رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، لیکن وہ روتے رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے خلاف۔ اب ان کے جو مطالبات ہیں وہ سندھ کے لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ لٹرلی جو ہے تھیوریٹیکلی، جیسے پہلے ایک ڈیول سسٹم آیا تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم کہ جس میں تھیوریٹیکلی سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں اور کر کس سے رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی سے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ کا سودا کیا ہے، وہ پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اتحادی جی، ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے؟ بالکل ہمارے ساتھ ہے، ابھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور نہ انہوں نے کسی کے جانے کا اعلان کیا ہے، نہ کسی کو کہیں اور گئے ہیں۔ اور آپ سے ان کو کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے ان کو آپ سے؟ کہ شکوے ہوتے ہیں، کس سے نہیں ہوتے؟ آپ جس چینل پہ کام کر رہے ہیں آپ کو بھی کسی سے ہوگا، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اس چینل کو چھوڑ کے جائیں گے۔ جب تک زبان کی بات انہوں نے بار بار کی ہے تو زبان ذوالفقار علی بھٹو جو استعمال کرتے تھے، اپنے مخالفین کو سور کہتے تھے، گندے انڈے کہتے تھے، آلو کہتے تھے، تو یہ پہلے تو ان کی مذمت کریں نا، باقی پھر آگے بات کریے، رہا تو ان کی زبان ان کے۔ تو پھر شیخ رشید صاحب نے آپ کے اتحادیوں کو لے کر یہ کیوں کہا کہ بلیک میل کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اتحادی آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ جی ممتاز صاحب، آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کل جے یو آئی کی سینٹرل لیڈرشپ سندھ میں بیٹھی ہوئی تھی ایک جگہ پہ، کوئی پروگرام تھا،
उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल की गई है। ये पीपल्स पार्टी, ये सिंध हुकूमत, उनको शर्म आना चाहिए कि अभी तक उस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। सिंध पूरे में इस तरह फैला हुआ है क्योंकि सिंध मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की इज्जत करती है। उनके खिलाफ जब किसी ने जबान इस्तेमाल की, ये सिर्फ इसलिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है कि इनके आका, पीपल्स पार्टी के आका नाराज ना हो जाए। जहां तक आपने शेख रशीद की बात की है, उनका एक अपना मंतक है, हम किसी से, इमरान खान ने कहा है, हम ना किसी से ब्लैकमेल हुए हैं ना होंगे, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो मिले हैं ये अपनी जायदादें और मिल्कियतें और लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मिले हैं। अपने आप की हुकूमत कायम करने के लिए, हुकूमत को कायम रखने के लिए तो आप अपने उन इत्तेहादियों के साथ शामिल हो गए, उनको इत्तेहादी बना लिया जिनको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इनके साथ चलेंगे। तो कॉम्प्रोमाइजेस तो किए हैं आपने। जी बिल्कुल, देखें, कोई इससे कोई इनकार नहीं है और हमारे साथ वो खड़े हैं। उन्होंने, मैंने कहा कि वो कह सकते हैं, उनके मुतालबात हो सकते हैं, ये सियासी प्रोसेस होता है, सियासत में लेन देन होती है और वो हर किसी के मुतालबात भी होंगे, बातें भी होंगी, और ये आज की बात नहीं है। आपने देखा जब प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे तब भी उन्होंने ये बातें की थी, लेकिन उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था। जब ज्वाइंट सेशन हुआ, जब ईवीएम्स का जिक्र हुआ, तो ईवीएम्स पे भी हमारी जमायतें हैं, जो इत्तेहादी जमायतें, उनके अपने मुतालबात थे, उनके व्यूज था, लेकिन फाइनली अली गौहर बलोच साहब, तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर साहब, लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ तो वो पेश कर दी गई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन अब इतलात ये भी हैं कि अपोजिशन के मेंबर्स के दस्तखत हो गए हैं और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है। देखिए अली मुमताज, गुजारिश ये है कि ये सारी नौबत क्यों आई कि हमने अदम एतमाद दी और अब अगर चले स्पीकर के खिलाफ आ रही है, वो तो सारों के पास आएगी, पंजाब से भी ये जाएंगे इंशाल्लाह, केपीके भी फारिग करवाना होगा, मतलब है कि और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर भी जहां जहां भी ये धांधली ज़दा करप्ट लोगों का टोला इकट्ठा है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुतालबे पर, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जिनको इन्होंने अब से बेजा में रखा हुआ है, जिनसे इन्होंने रिज्क छीन लिया, जिनसे इन्होंने दवाइयां छीन ली, जिनसे इन्होंने रोटी का निवाला छीन लिया, जिनसे इन्होंने बिजली छीन ली, 22 करोड़ अवाम से इन्होंने गैस छीन ली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अगर तरक्की की है तो वो करप्शन में की है और किसी चीज में नहीं की। ये हम नहीं कहते, ये बैनुल अक़वामी उन मुस्तनद इदारों की रिपोर्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में जिनकी एक खास क्रेडिबिलिटी है और जिसकी मेंबर जो हैं वो रिटायर्ड जस्टिस नासरा जवेद इकबाल साहिबा भी उस इदारे की मेंबर हैं और वो उनके बेटे भी आजकल सेनेटर हैं पीटीआई की तरफ से। ये उन इदारों की रिपोर्ट्स हैं जो जिनके मुताबिक ये करप्ट तरीन लोग हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि इनमें वो लोग हैं जो मतलब है कि इनका वजीरे खजाना देख लें, चौथी दफा ये मांगे का किराए पे पीपल्स पार्टी के छोड़े हुए बंदों को ये हायर करते। ये तो कहते थे हमारा अरस्तू तो वो असद उमर है, वो किधर गया वो इनका अरस्तू। तो फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी के लगाए हुए वजीरे खजाना किराए पे उनको सेनेटर बनाने पर तुले हुए थे, एक हार गया, दूसरे को केपीके से बनवा दिया। ये इनके पास वो टीम है। असल में आप देख लें कि आज सिर्फ यही वजह नहीं, ये सारा कुछ क्यों हुआ, मुल्क में सियासी इंतशार और मुआशी तबाही क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने नैब की छतरी के नीचे बैठकर अरबों खरबों डॉलर्स में करप्शन की। कोरोना का मांगे तांगे का फंड इन्होंने हड़प कर लिया, जो गरीब अवाम के लिए आया था उसको तो छोड़ देते। ज़कात का पैसा जो आता था, जो लोग शौकत खानम के लिए देते थे, जो कोरोना की मदद के लिए देते थे, जब तलाशी ली गई तो वो अलीमा खान की जेबों से निकल आया। ठीक है अली गौहर साहब, करंट सिचुएशन पे आते हुए करंट सिचुएशन ये है PMLQ आपके साथ चलने को तैयार है, बिकॉज जिस तरह MKM के पीपल्स पार्टी से कुछ रिजर्वेशंस हैं, इसी तरह PMLQ के भी आपको लेकर रिजर्वेशंस हैं, तो वो वहां पे भी गारंटीज मांगेंगे और प्रोबेबली वो कह रहे हैं कि जी हमें चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए पंजाब की। देखें, बात यह है कि जब आप अदम एतमाद की बात करते हैं ना तो आपके पास बड़ी सिलेक्टेड सी चॉइस होती है। इलेक्टोरल कॉलेज तो वही असेंबली है ना, और आपने जो भी जोर लगाना है उन्हीं अरकान के बलबूते पे लगाना है जो ऑलरेडी इलेक्ट होकर आए। ये कोई हल्के की सियासत तो है नहीं, नंबर ऑफ गेम्स है। जाहिर है जिसके पास जितने नंबर हैं उनको उनकी कुछ मान के तो उनको साथ मिलाना पड़ेगा। हमारी लीडरशिप जो है वो आज से नहीं, काफी अरसा पहले से काफ लीग के साथ हमारे वो जो बहुत ज्यादा तनाव की कैफियत थी वो उससे पहले काफी बर्फ पिघल चुकी है, आपके भी इल्म में, पूरे मीडिया के इल्म में।
تو اب ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ شہباز شریف صاحب کے تھرو چل رہی ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور بھی اس میں ہماری سینئر لیڈرشپ ان سے رابطے میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی وقت کوئی آپ کو بریک تھرو مل سکتا ہے اس ایشو پر، اور جس طرح سے شیخ رشید صاحب آج وہ 5 ووٹوں والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ جو ہے نا وہ شیخ رشید کی گالیاں برداشت نہیں کر سکیں گے، جو کہ عمران خان اس کے ذریعے ان کو دلوا رہے، تو وہ امید ہے کہ جلدی اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیں گے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ غیر مشروط ہی نہ کر دیں، جس سپیڈ سے وزیر اعظم صاحب خود اور اپنے وزراء کے ذریعے جو گالیاں دلوا رہے ہیں اپوزیشن کو۔ ہم تو چلو سہنے کے عادی، لیکن بیچارے ساتھی تو عادی نہیں ہے میں ایک وقفہ لے لوں جن کی بےزتی کی جائے کہ بھائی آپ 5 ممبر بھی بلیک میل کریں گے۔ We've got to take a short break جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ عامر حسن صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اور کیا ہم اب اس میں مطلب از دیر این اینڈ ٹو اٹ کہ پتہ چلے کہ ایک دوسرے پر جو تنقید ہو رہی ہے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے وہ بندوق والی بات کی، پھر بلاول صاحب نے رسپونڈ کیا، شہباز شریف صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے رسپونڈ کیا، اور پھر جو اب جلسوں میں بھی اگریشن نظر آ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کے، جو جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، تو ہمیں کچھ صحیح پریسیڈنٹس کو سیٹ کرنا ہے فار جنریشنز ٹو کم۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کے اندر تہذیب کو دوبارہ سے، جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی آیا، اس کو دوبارہ سے ایک موقع ملا کہ پاکستان کی سیاست کو بہتر کیا جائے، لیکن پھر یہ عمران خان دھمک پڑے اور ان کے آتے ہی پاکستان کے اندر سیاست میں اخلاقیات کا جس طرح جنازہ نکالا گیا ہے۔ عدم اعتماد تو ایک آئینی معاملہ ہے، اس نے کس طرح بد زبانی پہ کسی کو مجبور کر دیا ہے، یہ آئین ہے، آئین کے اندر عدم اعتماد کی تحریک ہے، ہم نے پیش کر دی ہے، اس پہ یہ روز کہتے تھے مقابلہ کریں، اس پہ گالی پکنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کے نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو قتل کی دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، جو بد تہذیبی ہے یا عدم برداشت ہے وہ عمران خان کا رویہ ہے، اور وہ صرف رویہ اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی، عمران خان کی یہ طبیعت ہے۔ اچھا عامر حسن صاحب، چونکہ آپ قانون کو سمجھتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ٹھیک ہے، یہ ایک آئینی کام ہے تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنا، آپ کا حق ہے، آپ نے کیا، لیکن جس طریقے سے آپ اس کو کامیاب بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ حکومتی بینچز کے جو اراکین ہیں ان کو اپنی طرف شامل کر کے فلور کراسنگ کروا کے، یہ غیر آئینی ہے۔ دیکھیں، غیر آئینی ہے تو پہلے سینٹ سے استعفیٰ دلوائیں چیئرمین سینٹ کا، وہ غیر آئینی طریقے سے نہیں بنا، اس نے ہمارے ووٹ نہیں لیے، کھڑے ہمارے بندے ہوئے تھے، جیت ہو گیا ہے، اس میں تو عمران خان نے بطور وزیر اعظم مبارکباد پیش کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اتحادی ان کے ساتھ آئیں، دہشت گرد کہیں گے، انہیں ڈاکو کہیں، تو اس وقت بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ جب عمران خان پچھلے 4 سال میں ساروں کی پارٹیاں توڑا تھا، ہماری پارٹیاں توڑتا تھا، تو روز کہتا تھا میں نے وکٹ اڑا دی ہے، 1 وکٹ اڑا دی ہے، آج اس کی وکٹیں اڑ رہی ہیں کیونکہ آج کوئی شجاع پاشا نہیں ہے، تو اب وہ انہیں کہنے لگا ہے، لیکن جاوید ہاشمی اس کی طرف آئے تو بھاگی، اور جب اس سے جائے تو داغی۔ اچھا، ڈیفیکشن کا کلاس تو آپ کی گورنمنٹ ہی لے کر آئی تھی نا عامر حسن صاحب، تو کیا آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ آپ کو اس کا کسٹوڈین ہونا چاہیے، اینڈ یو ہیو گاٹ ٹو میک شیور کہ جی آپ ہی لے کر آئے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ تھا کہ یہ غلط ہے، تو اس کو آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے تاکہ یہ کام نہ ہو۔ ابھی تو آپ صرف اور صرف اگر مگر پہ تو ساری سیاست نہ لے کے جائیں، جب کوئی فلور کراس کرے گا، جب کوئی اپنی وفاداری تبدیل کرے گا، اس کے لیے قانون موجود ہے، قانون اپنے عمل درآمد کرے گا، ملک میں عدالتیں آزاد ہیں، الیکشن کمیشن آزاد ہے، وہ کام کرے گا۔ ابھی تو آپ ایرسے کے اوپر لگ گئے ہیں کہ آپ یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں، یہ کیوں کریں گے۔ ارے بھائی، اس حکومت کو 178 ووٹ ملے ہیں، اس میں سے 7 ووٹ ہیں ایم کیو ایم کے، 5 ووٹ ہیں کیو لیگ کے، باپ کے زیادہ تر لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں، تو یہ تو بڑی اکثریت کے ساتھ۔ اور پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے، اگر کوئی اپنی سیٹ چھوڑنا چاہتا ہے پی ٹی آئی سے تو وہی ہمیں ووٹ دے گا نا بعد میں، وہ چاہے ڈسکوالیفائی ہو جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میں کلوزنگ کامنٹ لے لوں جی آپ تینوں سے ایک دفعہ۔ جی میری بات سن لیں، مجھے تھوڑا سا موقع دیں۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی نا، یہ عدم برداشت کا رویہ، اس طرح بلاول صاحب نے جو جواب دیا ہے، علی ممتاز صاحب، وہ اس چیز کا دیا ہے کہ ہم نے لاشیں اٹھائے ہیں، ہم نے شہادتیں قبول کی ہیں، لیکن یہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ وہ بندہ جس کی کوئی اوقات نہ ہو وہ اٹھے اور ہمیں بندوق کی
धमकियां देना शुरू कर दे, फिर हम बता सकते हैं कि तुम तो इतने जोगे नहीं हो। और दूसरी बात अभी मेरे दोस्त ने, लालचंद साहब ने की कि हम पैर पकड़ रहे हैं इत्तेहादियों के। भाई हमारे घर वो आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, बताएं पैर कौन पकड़ रहा है? और दूसरा आपने कहा कि इमरान के खिलाफ ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए, इन्हें पता ही नहीं पाकिस्तान की सियासी तारीख का। हम जनरल जिया के खिलाफ हम ANP मौलाना इकट्ठे थे, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हम ANP मौलाना और PMLN इकट्ठे थे। हमने हर आमरीयत का मुकाबला किया है और आमरीयत के बगल बच्चों का किया है। अगर इमरान खान आज आमरीयत का बगल बच्चा है तो हम उसका भी मुकाबला कर रहे हैं। भले आप जो मर्जी कहते रहे, कल तक जो मुशर्रफ कहता था आज जलीलो रुस्वा है, मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता। यही हाल इमरान खान का होगा, याद रखें। ठीक, लालचंद साहब क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू जी। सर मैं बिल्कुल एक बात से एग्री करता हूं कि भुट्टो ने कुर्बानी दी, उन्होंने शहादतें की, लेकिन जो उसका फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, जो फायदा लिया वो जरदारियों ने लिया, भुट्टो के खानदान को नहीं हुआ। भुट्टो का खानदान आज भी दरबदर है। जहां तक ये कह रहे हैं कि जो है ये कौन होते हैं सदी, बात तो करने देना, आप कौन होते हैं इस तरह से बात करने? मैं आपकी तरफ आऊंगा, आमिर हसन साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं आपकी तरफ अभी आ रहा हूं। मैं लालचंद साहब की ये बात सुनकर अली गौहर बलोच के बाद फिर आपकी तरफ आ रहा हूं जी। जहां तक उन्होंने ये बात की कि जो है फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड है, तो फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड नहीं है। अगर किसी को फ्लोर क्रॉस करना है तो वो बेशक जाए। जो इमरान खान के टिकट पे आया है वो इमरान खान को ही वोट करेगा। अगर किसी को वोट नहीं करना तो वो बेशक ना करे, वो इस्तीफा दे, जाए, अवाम में जाए, रीइलेक्ट होकर आ जाए। ये कौन सा तरीका है कि ये जो ब्रीफ केस लेके घूम रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कराना चाहते हैं, ये फ्लोर क्रॉसिंग कराना चाहते हैं, पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लालचंद साहब आप तो उस दिन मैदान में भी नहीं जा रहे, आपने तो मैदान का ही बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया। आपने कह दिया जी हम तो जाएंगे नहीं, तो घबराते क्यों हैं? जाकर असेंबली में सेशन में देखिए कौन फ्लोर क्रॉस करता है। ये हमारा राइट है मुमताज साहब कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि ये अदम एतमाद की जो रिट ले आए हैं, रेजोल्यूशन ले आई है, ये अपोजिशन लाई है। 172 लोग पूरे करने हैं। ठीक है जी, अली गौहर बलोच साहब क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर। क्लोजिंग कमेंट सर। अली मुमताज ये वो अब खिलाड़ी हैं जो मैच ऑलरेडी हार चुके हैं और अब रोंदे, जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में, रोंदे रो रहे हैं। अब ये बेचारे रो रहे। असल सूरत हाल ये है कि जो इनके अपने बंदे हैं काफी तादाद में, वो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। ये कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर वोट डालने से पहले उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन अब ये उनको, चूंकि स्पीकर इनका है, उनको गैर कानूनी तौर पर डरा धमका के कि हम आपको पहले डिस्क्वालीफाई कर देंगे ताकि उनका रास्ता रोके, उनको वोट ना डालने दे। इत्तेहादी भी तकरीबन प्रैक्टिकली इनको छोड़ चुके हैं, आपको सामने अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी। बेहतर यह है कि ये इस्तीफा दे दे। अब ये सिर्फ गालियां दे के, धमकियां लगा के, जो इनके जिस तरह से पुलिस के जरिए हमला करवाया लॉजिस के ऊपर, इसी तरह से अब अपने अराकीन को ये डरा धमका रहे हैं, खबरदार को वोट डालने न जाए, हम पहले डिस्क्वालीफाई। पहले कैसे? मुझे ये बताओ, गुनाह पहले होता है कि सजा पहले होती है? भाई अगर एक बंदा वोट देना चाहता है अपने जमीर की आवाज के ऊपर, उसको पता है कि वो बल्ले के निशान पर कामयाब नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर अली गौहर बलोच साहब ऐड कर दूं कि इनके अपने सेनेटर अली जफर साहब ने कहा है कि ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ, तो वो आप देख लेना कि अली जफर साहब ने भी ये बात करती है, तो उसके बाद आप अंदाजा कर लेंगे इनकी क्या सूरत हाल है। ये गलत काम कर रहे हैं ना, ये उसकी ट्रांसलेशन गलत कर रहे हैं। ये अपने स्पीकर के जरिए जिस तरह से उन्होंने पहले कानून और आइन को रोन करके बिल्डोज करके पूरी असेंबली को और लेजिस्लेशन, गलत लेजिस्लेशन की, एक दफा फिर ये तहरीक दौराना चाह रहे हैं, लेकिन इनके लोग वोट भी देंगे और इंशाल्लाह स्पीकर ये रोक भी नहीं सकेगा। इसीलिए हम स्पीकर के खिलाफ भी तरीके अंदर आ रहे हैं। लास्ट फ्यू सेकंड्स जी, आमिर हसन साहब। जी देखिए, मैं समझता हूं आमिर हसन साहब खुद बैरिस्टर हैं, ये आपको बेहतर बता सकते हैं मुझसे ज्यादा। जी देखिए, मैं समझता हूं कि तहरीक अदम एतमाद है, उसका मुकाबला करें। अगर आपको अक्सरियत हासिल है तो डरते क्यों हैं? और कम से कम जितने दिन भी बाकी रह गए हैं, अगर आप वजीर आजम की कुर्सी पे हैं, आप अपना, तो आपका कोई किरदार कद नहीं है, उस कुर्सी का लिहाज और शर्म रख लें कि इसके ऊपर किसी मोतबर ने भी कल को बैठना है। इसकी इतनी तजलील ना करे कि बैठने वाले को भी शर्म आए कि मैं किसकी जगह पे बैठ गया हूं। इमरान खान इस मुल्क के लिए कलंक का टीका साबित हुआ है और जितनी जल्दी वो चला जाए उतना ही इस मुल्क से नहूस। ठीक है आमिर हसन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लालचंद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।